बिजनेस पार्टनर का खूबसूरत बेटा। वो दिन आम दिनों जैसा नहीं था, क्योंकि जब बिजनेस मीटिंग के लिए शहर के महंगे होटल के शीशे के दरवाजे खुले और उस बिजनेस पार्टनर का बेटा अंदर दाखिल हुआ तो कमरे की फिजा बदल गई। वो एतमाद से चलता हुआ, सादा मगर पुरकशिश लिबास में मलबूस, आंखों में अजीब सी गहराई लिए सबसे मिला। और मैं जो बरसों से फाइलों, नंबर्स और मायदों में उलझा हुआ था, पहली बार किसी इंसान को देखकर अपना तवाज़ुन खो बैठा। हमारा तारुफ रस्मी था, मगर नज़र का ठहराव गैर रस्मी, जैसे दो अजनबी रूहें एक दूसरे को बरसों से जानती हो। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा तो गुफ्तगू बिजनेस से शुरू हुई, मगर मेरे दिल में कुछ और ही मुआदे तय पा रहा था। उसके मुस्कुराहट में एक ऐसी कशिश थी जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। मीटिंग ख़त्म हुई तो सब लोग उठ गए, मगर हम दोनों चंद लम्हे वहीं रुके। ना जाने क्यों कदम दरवाजे की तरफ नहीं उठ रहे थे, और उसी खामोशी में मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर का बेटा नहीं, बल्कि वो सवाल है जिसका जवाब मैं बरसों से खुद से छुपाता आ रहा था। और मुझे मालूम था कि अगर ये रास्ता इख्तियार किया तो ना सिर्फ रिश्ते बदलेंगे बल्कि ज़िंदगियाँ भी। मगर बाज़ इश्क इजाज़त नहीं मांगते, वो बस शुरू हो जाते हैं। वो चंद लम्हों की खामोशी मेरे लिए सदियों पर बारी थी। फिर उसने हल्की सी कनकार कर जिसे खुद को हाल ही में वापस खींचा और मुस्कुराकर कहा कि अगर वक्त हो तो कॉफ़ी पी लें। मैंने सर हिला दिया, हालांकि दिल की धड़कन इजाज़त मांग रही थी। हम होटल के कोने में बने कैफ़े में आ बैठे, जहां शीशों के पार शहर की रोशनियां सांस लेती महसूस हो रही थी। गुफ्तगू अब बिजनेस से हट चुकी थी। वो अपने वालिद की सख्त मिजाज, अपनी अकेली परवरिश और बैरूनी मुल्क तालीम के दिनों का जिक्र कर रहा था, और मैं उसे सुनते हुए महसूस कर रहा था कि वो जितना पुरएतमाद नजर आता है, अंदर से उतने ही तन्हा है। एक लम्हे को उसकी नज़र मेरे आंखों में ठहर गई और उसने बात अधूरी छोड़ दी, जैसे कोई जुमला दिल में ही रह गया हो। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की, मगर खामोशी दोबारा हमारे दरमियान आ खड़ी हुई। उस पर खामोशी में सवाल था, कशिश थी, और एक ऐसा खतरा जिसका हमें दोनों का अंदाज़ा था। उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा कि वो मुझे पहले दिन से मुख्तलिफ महसूस कर रहा है। ये जुमला सादा था, मगर मेरे अंदर बरसों से अंदर दरवाज़ा खुल गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मेरा ना कहना ही सब कुछ कह गया। हम वहाँ से उठे तो बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, वही बारिश जो चीज़ों को धोकर नया कर देती है। और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आज के बाद ये रिश्ता सिर्फ मीटिंग रूम तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ताल्लुकात नाम मांगने से पहले ही दिल पर कब्जा कर लेते हैं। और ये तो बस आगाज़ था। बारिश तेज़ हो चुकी थी और हम दोनों होटल के बाहर एक ही छतरी के नीचे खड़े थे। वो लम्हा अजीब था, क्योंकि फासले खुद ब खुद कम हो गए थे। उसके कंधे की हरारत मुझे अपने वजूद में उतरते महसूस हो रही थी, और वो जानबूझकर नहीं बल्कि फितरी अंदाज में मेरे और करीब आ गया। उसकी खुशबू बारिश में भीगे शहर के साथ मिलकर ऐसी तासीर रखती थी कि मैं नज़रें चुरा कर भी नहीं पा रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा कि बारिश में शहर ज़्यादा सच्चा लगता है, और मैंने जवाब दिया कि कुछ लोग भी। यह सुनती ही उसने मेरी तरफ देखा। वो नज़र सिर्फ देखना नहीं थी बल्कि पहचान थी, जैसे वो जान चुका हो कि मेरे दिल में क्या हलचल मची है। चंद कदम चलते हुए उसका हाथ हल्के से मेरे हाथ से टकरा गया। ना वो पीछे हटा ना मैं, बस एक लम्हे को उंगलियां खुद ही एक दूसरे को थाम गई। ये लम्स मुख्तसर था, मगर इसमें ऐसी नरमी और इजाज़त थी जो लफ्ज़ों के बगैर सब कुछ कह गई। उसने धीमी आवाज़ में मेरा नाम लिया, और उस अंदाज में लिया कि वो नाम नहीं रहा बल्कि एक एहसास बन गया। मैंने पहली बार खुद को इतना जिंदा महसूस किया, जैसे बरसों बाद दिल ने सांस ली हो। हमें मालूम था कि ये रास्ता आसान नहीं, कि हमारे दरमियान सिर्फ उम्र या हालात नहीं बल्कि पूरा समाज खड़ा है। मगर उस लम्हे बारिश, शहर और हम दोनों के सिवा कुछ मौजूद नहीं था। और इसी बीतती हुई रात में बगैर किसी वादे के एक खामोश मगर गहरा रोमान हमारे दरमियान जन्म ले चुका था, जो अब पीछे मुड़ने वाला नहीं था। अगली सुबह उसकी एक मुख्तसर सी मैसेज ने नींद से पहले दिल को जगा दिया था। बस इतना लिखा था कि कल की बारिश अभी तक ज़हन में रुकी हुई है, और मैं समझ गया था कि वो बारिश नहीं लम्हे की बात कर रहा है। हम अगले दिन एक खामोश से कैफ़े में मिले, जहाँ रोशनी मदम और मौसीकी धीमी थी। गुफ्तगू हंसी से शुरू हुई, मगर आंखों में वही संजीदगी थी जो रात छोड़ गई थी। वो सामने बैठा कॉफ़ी का कप घुमाते हुए अचानक रुक गया और बोला कि कुछ एहसासात को नाम देने से डर लगता है, क्योंकि नाम देते ही वो इम्तिहान बन जाते हैं। मैंने पहली बार खुद को इतना बेनकाब महसूस किया कि दिल ने बेख्तियार छोड़ दी। मैंने कहा कि बाज़ रिश्ते सवाल नहीं मांगते, बस सच मांगते हैं।
یہ سنتی ہی اس کے چہرے پر ایسی نرمی آئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے جھک کر آہستہ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے خود کو مکمل محسوس کرتا ہے، نہ بزنس کے سائے میں، نہ باپ کے نام کے نیچے، بس ایک انسان کی طرح۔ اس لمحے ہمارے درمیان فاصلہ صرف محض کا نہیں رہا بلکہ خوف کا بھی تھا جو ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کی انگلیاں کپ سے ہٹ کر چند لمحوں کے لیے میری انگلیوں کے قریب ٹھہر گئی، چھوئی نہیں مگر قربت نے اپنا کام کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ہم ایسے موڑ پر آ کھڑے ہیں جہاں واپسی ممکن ہے مگر آسان نہیں، اور شاید اسی مشکل میں ہی اس رشتے کی خوبصورتی چھپی تھی، کیونکہ اب یہ صرف کشش نہیں رہی تھی بلکہ ایک خاموش وابستگی بن چکی تھی جو دن بدن گہری ہو رہی تھی۔ اسی شام سب کچھ بدل گیا جب اس نے اچانک کہا کہ وہ مجھے ایک جگہ دکھانا چاہتا ہے۔ ہم شہر سے ذرا باہر ایک پرانی چھت پر پہنچے جہاں نیچے روشنیوں کا سمندر اور اوپر خاموش آسمان تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور ہمارے درمیان وہ خاموش کشش جو اب چھپنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ریکنگ کے پاس کھڑا تھا اور میں اس کے پیچھے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اس نے زندگی میں بہت فیصلے دوسروں کی توقعات پر کیے ہیں مگر پہلی بار وہ کسی ایسے لمحے میں کھڑا ہے جہاں دل خود بول رہا ہے۔ میں نے جواب دینے کے بجائے بس اس کے قریب قدم بڑھایا۔ وہ مڑا تو ہماری سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وقت جیسے ٹھہر گیا ہو۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما، اس بار جھجک کے بغیر، جیسے اب اجازت مانگنے کا وقت گزر چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ شدت تھی جو صرف عشق میں آتی ہے۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ اگر وہ ایک قدم آگے بڑھے تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ہم بعض راستے پیچھے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ سن کر اس نے پیشانی میری پیشانی سے لگا دی۔ یہ لمس مختصر تھا مگر اس میں وعدہ تھا، خطرہ تھا، اور وہ رومان جو خاموش رہ کر بھی سب کچھ کہہ جاتا ہے۔ اسی لمحے اس کے فون پر اس کے والد کا نام چمکا اور ہم دونوں سمجھ گئے کہ اب کہانی صرف دلوں کی نہیں بلکہ ایک ایسا موڑ آ چکا ہے جہاں عشق کو اپنی قیمت خود چکانی پڑتی ہے، اور یہی موڑ اس محبت کو عام نہیں بلکہ یادگار بنانے والا تھا۔ فون کی اس ایک لرزش نے جیسے چھت کی ساری روشنی مدھم کر دی۔ اس نے اسکرین کو دیکھ کر سانس روکی اور کال کاٹ دی۔ پھر پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ضد بھی نظر آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اب یہ چھپانے کا وقت نہیں رہا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس جملے میں ہمت بھی ہے اور بغاوت بھی۔ ہم چھت کے کنارے بیٹھ گئے جہاں شہر نیچے شور مچا رہا تھا اور اوپر خاموشی ہمارا راز سن رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد بزنس کے معاہدوں میں جذبات نہیں دیکھتے، اور مجھے پہلی بار اپنے نام کے ساتھ ایک خطرہ محسوس ہوا، مگر اسی لمحے اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا کہ وہ مجھے کسی سودے کی طرح کھونا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ہلکی سی کانپی اور میں جان گیا کہ یہ صرف مان نہیں بلکہ انتخاب ہے۔ میں نے اس کی ہمت کو سہارا دیتے ہوئے کہا کہ اگر سچ کی قیمت دینی پڑی تو ہم اسے اکیلے نہیں چکائیں گے۔ وہ مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ اس نے قریب آ کر آہستہ سے میرے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹھکا دیا اور کہا کہ وہ پہلی بار کسی کے ساتھ مستقبل کا تصور کر رہا ہے۔ اسی لمحے نیچے کہیں آتش بازی ہوئی، جیسے شہر میں ہمارے فیصلے کا گواہ بن رہا ہو، مگر ہمیں معلوم تھا کہ اگلی صبح یہ روشنی سوال بن کر سامنے آئے گی، اور یہی سوال محبت کی آزمائش میں ڈالے گا، ایک ایسی آزمائش جس کے بعد یا تو ہم ٹوٹ جائیں گے یا پہلے جیسے زیادہ مضبوط ہو کر ابھریں گے۔ اگلے دن جب ہم ملے تو فضا میں ایک انجانی سی بے قراری تھی، جیسے دل پہلے ہی جانتے ہوں کہ آج کچھ کہہ دینا ہے۔ ہم ایک خاموش پارک کے سنسان کونے میں بیٹھے تھے جہاں درختوں کی چھاؤں ہمیں دنیا کی نظروں سے چھپا رہی تھی۔ وہ باتیں کم اور احساس زیادہ لے کر آیا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار مجھ پر ٹھہرتی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جھک جاتی، جیسے وہ خود کو سنبھال رہا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی قربت اب صرف دل کو نہیں بلکہ روح کو چھو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے بولا کہ جب وہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی سانسیں بے ترتیب میں آ جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ایسی لہر اٹھی کہ میں نے لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس نے ہاتھ نہیں کھینچا بلکہ انگلیاں آپس میں مضبوطی سے جڑ گئیں۔ یہ لمس مختصر نہیں تھا بلکہ ٹھہرا ہوا تھا، جیسے دونوں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم یہاں ہیں اور یہی ہماری سچائی ہے۔ وہ ذرا قریب ہوا تو میں نے اس کی سانسوں کی حدت محسوس کی۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی اور اس نے کہا کہ یہ کشش اسے ڈراتی نہیں بلکہ مکمل کرتی ہے۔ میں نے جواب میں بس اتنا کہا کہ بعض محبتیں خاموش ہو کر بھی شور مچا دیتی ہے۔ اس لمحے نہ کوئی وعدہ تھا نہ کوئی قسم، بس دو دل تھے ایک دوسرے کے بہت قریب آ کر یہ مان چکے تھے کہ یہ رشتہ اب صرف دل لگی نہیں رہا بلکہ ایک ایسی محبت بن چکا ہے
جس میں کشش بھی ہے، رومان بھی، اور وہ سچائی بھی جسے جٹلانا اب ممکن نہیں تھا۔ شام ڈلتے ہی ہم ایک چھوٹی سی گیلری کے باہر رکے جہاں مدم روشنیوں میں تصویریں خاموش کہانیاں سناتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی میرے قدموں کی رفتار بدل دیتی ہے۔ ہم ایک تصویر کے سامنے ٹھہر گئے جس میں دو سائے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ کچھ سائے فاصلے پر رہ کر بھی جڑ جاتے ہیں۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کیا کہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہمارے درمیان ہوا کم اور دھڑکنیں زیادہ تھی۔ اس نے اپنی جیکٹ میرے کندھوں پر ڈال دی، جیسے سردی سے نہیں بلکہ دنیا سے بچانا چاہتا ہو۔ اس لمحے میں نے اس کے ہاتھ کی مضبوطی میں ایک عہد سا محسوس کیا۔ ہم نے باتیں کم کی مگر نگاہیں سب کہتی رہیں۔ باہر نکلے تو رات نے شہر کو نرم کر دیا تھا۔ اس نے چلتے چلتے رک کر میرا نام اس طرح لیا کہ وہ نام نہیں رہا، ایک پکار بن گیا۔ میں مڑا تو اس کی آنکھوں میں وہی کشش تھی جس میں جھجک نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس رشتے کو چھپائیں نہیں بلکہ سنبھالیں، آہستہ، وقار کے ساتھ۔ میں نے سر ہلا دیا اور پہلی بار دل کو یہ یقین ملا کہ محبت صرف تیز ہونے کا نام نہیں، ٹھہرنے کا بھی نام ہے۔ ہم نے 7 قدم بڑھایا اور پہلے معلوم ہو گیا کہ یہ راستہ اب محض احساس کا نہیں رہا، ایک مشترک سفر بن چکا ہے جہاں رومان خاموش ہے مگر گہرا، کشش لطیف ہے مگر سچی، اور محبت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے درمیان سانس لے رہی ہے۔ رات کے آخری پہر میں جب ہم ایک ہی سمت میں چلتے ہوئے موڑ پر رکے تو ہوا میں وہی مانوس کشش تھی جو اب عادت بنتی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ کچھ باتیں ہیں جو وہ ابھی نہیں کہہ پا رہا مگر دل زور دوہرا رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ خاموشی بھی اب ہماری زبان بن چکی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اس بار گرفت میں ایک نرمی نہیں بلکہ فیصلہ تھا، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ اگلا قدم سوچ سمجھ کر مگر ساتھ اٹھے گا۔ ہم جدا ہوئے تو اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ نظر جس میں وعدہ بھی تھا اور بے چینی بھی، اور بس اتنا کہہ کہ اگلی ملاقات میں وہ مجھے وہ جگہ دکھائے گا جہاں اس نے پہلی بار دل کو بے قابو ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان میں ایسا رومان گھلا تھا کہ میں جان گیا کہ محض ایک ملاقات نہیں ہوگی بلکہ ایک انکشاف ہوگا، اور اسی احساس کے ساتھ میں گر لوٹا کہ کہانی جاری ہے۔ اگلی قسط میں وہ لمحہ ہمارا انتظار کر رہا ہے جہاں لفظ کم پڑ جائیں گے، نگاہیں سب کہہ دیں گی، اور محبت ایک نئے رنگ میں ہمارے درمیان پوری شدت سے جلوہ گر ہوگی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔